کہاں سے لیا جاتا ہے اور کن حالات میں یہ اپنی پہلی کاپی نکالتا ہے. اس کے حوالے سے جناب ظفر اقبال نگینہ صاحب بڑے خوبصورت پیرائے میں بات کر رہے تھے. پہلا بیج، لفظ کا پہلا بیج طالب علم اپنے گھر سے لے کے آتا ہے. اس کے والدین، اس کی والدہ الفاظ سے آشنائی کا دست جو ہے وہ شروع کرتی ہے، اور پھر یہ سفر مدرسے تک، اسکول تک یا کسی ایسے استاد تک پہنچتا ہے جو یہ الفاظ بڑے احسن طریقے سے اپنے طالب علم کو سمجھاتا ہے. اور اگر وہ استاد ان الفاظ کی جوہری طاقت سے بھی آشنا ہو، ان الفاظ کی قوت سے آشنا ہو، تو پھر وہ طالب علم اقبال بن جاتا ہے. وہ طالب علم ایسا درخشندہ ستارہ بنتا ہے کہ اس کی روشنی سے بہت سارے لوگ مستفید ہوتے ہیں. آج کی اس محفل میں میرے بحث بھی ایک ایسا ہی ستارہ ہے، ایک ایسا ہی نوجوان ہے کہ جو الفاظ سے کھیلتا ہے، الفاظ کو موضوع شکل میں، کتابوں کی شکل میں مرتب کر رہا ہے. لیکن اس میں سب سے منفرد یا انفرادی بات یہ ہے کہ وہ اپنے علاقے کی تاریخ کو کھوج رہا ہے. یہ اس کا ایک پہلو ہے. لیکن ساجد کی شخصیت کے بہت سارے پہلو، جہاں وہ ایک اچھا تاریخ داں ہے وہاں ایک اچھا شاعر بھی ہے، جہاں ایک اچھا شاعر ہے وہاں ایک اچھا ناول نویس بھی ہے، اور جہاں ایک اچھا ناول نگار ہے وہاں وہ ایک اچھا مائکرو فنکشن کی ابھی بات کی بہت پہلے سب رنگ میں یہ سلسلہ شروع ہوا اسی سلسلے میں. لیکن وہ ادب کے حوالے سے ساجد صاحب نے تاریخ کے حوالے سے اس کو ایک نئی جہد کی شکل دی. یہ اس کی خوبی ہے. لیکن یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یہاں رضوان حمید بلوچ صاحب، یہ جو ہمارا بچہ ہے، یہ جس خوبصورتی کے ساتھ الفاظ کی ادائیگی کو ممکن بنا رہا ہے، اس کے پیچھے بھی تو ہمیں ساجد صاحب کھڑے نظر آتے ہیں. اور یہ استاد کا سب سے بڑا معجزہ اور اعجاز یہ ہے کہ جب وہ بولے اس کے پیچھے اس کا استاد جھلکتا ہو. یہاں پہ جناب جویا صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں قیام پاکستان کی تاریخ کو موجودہ تاریخ سے جوڑا، اور یہ تاریخ کا المیہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ماضی کے ان واقعات سے مستفید نہیں کر رہے، ان واقعات سے آگاہ نہیں کر رہے جو وقت کی ضرورت ہے. اور یہ فریضہ ایک اچھے استاد کا ہے، اور یہ فریضہ جو ہے یہ جناب محمد ساجد صاحب سر انجام دے رہے ہیں. وقت کی قلت ہے، ورنہ آج مجھے یہاں بیٹھے ہوئے دو ایسی شخصیات کی گفتگو نے مجھے ماضی کی طرف دھکیل دیا. ظفر اقبال نگینہ صاحب اور جناب سرور جویا صاحب نے الفاظ کی کو جس طرح خوبصورت انداز میں بیان کیا، جس پیرائے میں بات کی ہے، تو بہت دور، بہت پیچھے کہیں ہمیں اچھے اساتذہ، اچھے رائٹر کی شکل میں، جن میں آپ دیکھیں یادوں کی برات پڑھ لیں، آپ یادوں کی برات پڑھیں، یا میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا پڑھیں، یا آپ اداس نسلیں پڑھ لیں، یا آپ آگ کا دریا پڑھ لیں. یہ سارے واقعات، یہ ساری کتابیں ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے اپنے وجود میں آئیں، اور انہوں نے اردو ادب کو ایک ایسی شکل دی کہ آج ہم وہ واقعات جو ماضی میں ہو چکے ہیں ان سے مکمل آگاہی حاصل ہوتی ہے. یہاں پہ ندائے گل کے مدیر اعلیٰ بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا کام دیکھیں، مادیت پرستی کا دور ہے، کتاب دوستی بہت دور کی بات ہے. لوگ لکھنا بھول گئے، لوگوں نے کمپیوٹر کو اور
डिजिटल बेस पे आ गए हैं, उनको कलम की स्याही से लिखना, स्याही का तो वो तस्वर ही खत्म हो चुका है। तो ऐसे आलम में, ऐसे हालात में किताब को वजूद में लाना, ये वो मौजज़ा है, ये वो काम है जो हमारी आने वाली नस्लों को एक रोशनी फराहम करेगा। और ये रोशनी इल्म की दुनिया में ऐसे बहुत सारे तालिब इल्म पैदा करेगी जिनका नाम साजिद साहब होगा, जिनका नाम रिजवान हमीद बलोच होगा, जो कारी साजिद नईम साहब होंगे। और मैं ये खुशखबरी देता हूँ जनाब सरवर जोइया साहब और नगीना साहब को कि ये जो आप लोगों ने काम किया, हम उम्र का ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन हमने ज़फर इकबाल नगीना की जो तहरीरें इनको पढ़ा है, एक खूबसूरत पढ़ा है, एक अपने ही इसलूब के बालिक है। और यही इसलूब आगे चलकर उनके पढ़ने वालों में और ऐसे लिखने वालों में मुंतकिल होता है जो किताब दोस्ती को वो अपना शार समझते हैं। तो मैं जनाब कारी साहब को भी बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनका ताज़ा शुमारा सालाना आ चुका है और मैं बहुत खुश हूँ। मैंने रात उसको पढ़ा, तो कारी साहब के लिए तो साजिद साहब तालियां मुझे, ये काना में बैठ के हमारे लिए एक रसाले का इजरा करना और फिर मुसलसल कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया काम है। रिजवान हमीद बलोच, ये रिदम और इल्म का ऐसा इम्तजाज, और रिदम में वही इंसान बोलता है जिसकी शख्सियत रिदम में हो, तवाज़ुन में हो, और शख्सियत का तवाज़ुन में होना इल्म दोस्ती का ही सबूत है। क्योंकि तवाज़ुन, इल्म जो है ये तवाज़ुन का नाम है। मौजूद ने बहुत पहले कहा था कि इंसानी शख्सियत की जो पर्दाख्त है, जो नमू है, जो उसकी परवरिश है, वो 3 अदारे करते हैं, वालिदैन है, मदरसा है और उसकी हमजोली है। ये 3 ऐसे इदारे हैं जो अगर दुरुस्त हो जाएं तो हम एक अच्छे मुआशरे को जन्म दे सकते हैं, एक फलाही मुआशरे को जन्म दे सकते हैं। और रिजवान हमीद बलोच अपने सर साजिद साहब की मामलत से, मौजूदगी से इसी मरहले में काम कर रहे हैं, इसी नहज पे काम कर रहे हैं। और ये मुआशरा अगर अच्छा होगा, फलाह का मुआशरा होगा, तो फिर ऐसे वाक़यात जन्म नहीं लेंगे जिससे हम मुआशरती तौर पर शर्मिंदगी का सामना करें। लिहाजा इल्म दोस्ती, किताब दोस्ती ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे हम मुआशरे को रोशनी अता कर सकते हैं। और ये रोशनी असातिज़ा के कलम से निकलती है और किताबी शक्ल में ढलती है, और फिर ये किताब जो है इंसानों के ज़हान और कुलूब को बदल देती है। आप सबको बहुत शुक्रिया।